ہمارا ماٹو، ہمارا سلوگن وہی ہے جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلوگن تھا، جو ان کا نقطہ نظر تھا۔ سب سے پہلی جنگ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انقطع الوحی، لوگوں اب وحی ختم، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے بعد وحی کا سلسلہ ختم، وتم الدین، اللہ نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا، دین مکمل ہو گیا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے فرمایا ینقص الدین انا حی، فرمایا میرے زندہ ہوتے ہوئے اگر کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ابو بکر یہ برداشت نہیں کرے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ تھوڑا سا بیدار ہو کہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عقیدہ ختم نبوت، ہماری تاریخ شاہد ہے، تاریخ کے اوراق کھنگالیے، قانون اللہ کے آخری نبی کی ختم نبوت کا تحفظ نہیں کرتا، پھر غیرت مند مسلمانوں کا خون اس عقیدے کا تحفظ کرتا ہے۔ قربان جاؤں بر صغیر کا بے تاج بادشاہ جسے دنیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ لاہور میں موچی گیٹ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا بیان جاری ہے۔ لاکھوں کا اجتماع، بیان کرتے کرتے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، راجپال نے آبرو رسالت کو ہدف بنایا ہے۔ میری اور آپ کی ماں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عفیفہ کائنات صدیق کی بیٹی صدیقہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت اور عظمت پر راجپال ہندو نے کیچڑ اچھالا ہے۔ یوں لاکھوں کا اجتماع ہے، بخاری گرج رہا ہے، برس رہا ہے۔ عجیب انداز تھا، یوں اپنے سر سے اپنی ٹوپی کو اتارا، ادھر دیکھیے گا، ٹوپی اتاری، بڑے بڑے بال تھے، اور یوں اپنے بالوں کو لہراتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ جس دیس میں ہماری ماں کی عزت کو اچھالا جائے وہاں ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اماں خدیجہ، اماں عائشہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت پر ہماری کروڑوں مائیں قربان ہوں۔ حضرت بخاری نے یوں اشارہ فرمایا کہ لوگوں ذرا ادھر دیکھو، کہیں یہ مائیں اپنے بیٹوں سے شکوہ کرنے تو نہیں آ گئیں۔ لاکھوں کا اجتماع تھا، سب نے یوں نظر پھیر کے جو جلسے گاہ کا دروازہ تھا اس طرف دیکھا۔ اب ان نوجوانوں میں ایک نوجوان کوچوان، نام تھا اس کا علم الدین، کوچوان تانگا چلایا کرتا تھا۔ جب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی گفتگو سنی، دل پر ایسا اثر ہوا کہ جا کر کے اس راجپال ہندو کا کام تمام کر دیا۔ تانگا چلانے والا راجپال کا کام تمام کر دیا۔ عدالت میں کیس چلا، بانی پاکستان محمد علی جناح نے کیس لڑا،
قائد اعظم محمد علی جناح آیا ہے غازی علم الدین کے پاس، آ کر کے کہنے لگے کہ علم الدین تھوڑا سا بیان بدل دے، تھوڑا سا کیا کر دے، بیان بدل دے، صرف اتنا کہہ دے کہ جب راجپال نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی، میں غصے میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا، میرے ہوش پر میرا کنٹرول نہ رہا، تو میں نے اس کے سینے میں خنجر کو گھونپا ہے۔ وڈالہ والو، علم الدین کا جواب سنیے، کہنے لگے کہ محمد علی جناح جتنے کام دنیا میں کیے سارے بے ہوشی کے عالم میں کیے، صرف ایک ہی تو کام کیا ہے جو میں نے ہوش میں آ کر کے کیا ہے۔ بیان نہیں بدلوں گا، بیان نہیں بدلوں گا۔ آج دنیا کی عدالت ہے، کل اس عدالت میں بھی یہی کہوں گا، الہ العالمین دنیا کے جتنے کام کیے بے ہوش تھا، ہوش نہیں تھا، جب تیرے محبوب کی ختم نبوت کا دفاع اور تحفظ کیا، علم الدین اپنے پورے ہوش میں تھا۔ ختم نبوت کا دفاع ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے، اس کے بغیر ہماری نماز نامکمل ہے۔ آج قادیانی ہمارے علاقوں میں دندناتے پھریں، سر عام وہ مارکیٹ کے اندر خرید و فروخت کریں، ہمارے سادہ لوہ مسلمانوں کو جھانسا دے کر ورغائیں پھسلائیں۔ کیا مسلمانوں ہمارے ایمان اتنے پھیکے ہو چکے، ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے کہ قادیانیوں کو آج اتنی جرت ہو گئی؟ جناب سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے وجد میں آ کر کے ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے مرزا تو کانا تے میرا نبی سونا، مرزا تو کانا تے میرا نبی، بلند آواز سے، میرا نبی سونا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو 5 اعزازات سے نوازا ہے، 5 تمغے عطا فرمائے، اور یہ 5 تمغے قرآن کریم کی ایک آیت میں ہیں۔ اب ذرا میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، قرآن سن کر اپنا ایمان تازہ کیجئے گا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، میں نے تجھے شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، داعی بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے کیا بنا کر کے بھیجا؟ شاہد۔ کیا بنا کر کے بھیجا؟ میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، سب کہہ دو، کیا بنا کر کے بھیجا؟ شاہد۔ شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا۔ کیا معنی ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے محبوب پیغمبر میں نے تجھے شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، دنیا کے اندر تو میری وحدانیت کی گواہی دے گا، میں عرش برین پر اللہ تیری ختم نبوت کی گواہی دوں گا۔ آج کے موقع کی مناسبت سے میں نے دعوت دی، ملک پاکستان کے ایک نامور سناخواں
شاعر ختم نبوت جناب سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ احباب سب جانتے ہیں شاعر اسلام جناب سید سلمان گیلانی صاحب، ان کے شاگرد خاص ہیں، وطن عزیز کی بہت بڑا نام ہے ان کا۔ انشاءاللہ ابھی کلام ہوگا، پوری محبت کے ساتھ ان کا کلام سنیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ ابھی سب کی آواز نہیں آئی، بلند آواز سے جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ منصب کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ منصب کام آئے گا، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ منصب کام آئے گا، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا۔ خدا کا نام تم اونچا کرو بندوں کی محفل میں، خدا کا نام تم اونچا کرو بندوں کی محفل میں، فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے گا، فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ منصب کام آئے گا، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے گا۔ دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے، دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے، میرے استاد جی سید امین گیلانی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے، دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے، ہاں دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے، کملی والے کا ہوں کملی والا رہے، صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ، اور بلند آواز سے صلی اللہ، کہ کملی والے کا ہوں کملی والا رہے، ان کی تعمیل ارشاد کرتا رہوں، یعنی ان کی نعتیں پڑھتا رہوں، کہ ان کی تعمیل ارشاد کرتا رہوں، ہے ان کی تعمیل ارشاد کرتا رہوں، ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے، ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے، جو عاشق مدینہ آنا جانا چاہتے ہیں وہ ذرا بلند آواز سے پڑھیے، ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے، اللہ والوں میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، ان کے در پہ میرا آنا، ان کے در پہ میرا آنا، ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے، ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے، اور لطف آ جائے ان کی غلامی کا پھر، کہ لطف آ جائے ان کی غلامی کا پھر، ان کے در پہ غلام ان کا بیٹھا رہے،
ان کے در پہ غلام ان کا بیٹھا رہے، ان کے در پہ غلام ان کا بیٹھا رہے۔ ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، ان کے در پہ میرا آنا، ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے، ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے، ان کے در پہ غلام ان کا بیٹھا رہے، ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے، ان کے در پہ غلام ان کا بیٹھا رہے، اور عشق میں ان کے جی چاہتا ہے یہی، عشق میں ان کے جی چاہتا ہے یہی، ہاں عشق میں ان کے جی چاہتا ہے یہی، آنکھ روتی رہے دل تڑپتا رہے، آنکھ روتی رہے دل تڑپتا رہے، ان کے در پہ میرا آنا۔ جو عاشق مدینہ آنا جانا چاہتے ہیں وہ شرمائیے نہیں، محبت سے میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، ان کے در پہ میرا آنا، ان کے در پہ میرا آنا، ان کے در پہ میرا آنا جانا رہے، ان کے در پہ غلام ان کا بیٹھا رہے، آنکھ روتی رہے دل تڑپتا رہے، دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے، کملی والے کا ہوں کملی والا رہے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ جن کا سایہ نہیں تھا بقول جہاں، جن کا سایہ نہیں تھا بقول جہاں، جن کا سایہ نہیں تھا بقول جہاں، ہاں جن کا سایہ نہیں تھا بقول جہاں، میرے سر پہ صدا ان کا سایہ رہے، میرے سر پہ صدا ان کا، میرے سر پہ صدا ان کا سایہ رہے، دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے۔ اور شعر دیکھیے گا، شاعر کی پرواز کو پہنچیے گا کہ شاہ جی لکھتے ہیں کہ بھیجتا رہ سلام ان کی خدمت میں تو۔ مجھے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا شاہ صاحب کی برکت سے، تو اس کے ساتھ کچھ واقعات اٹیچ ہوئے۔ ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ہمارے وہاں ایک دوست ہوتے ہیں ملک عبدالوحید مکی صاحب، مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نور اللہ مرکدہ کے بھائی۔ وہ ایک دن میں نے ان کو میسج کیا تو مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ جا رہا ہوں، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ حضرت آپ جا رہے ہیں تو میرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کر دیجئے گا، نام لے کے۔ تو اسی دن سے جب انہوں نے یہ دعا میرے لیے کی تو وہ دل ہی دل میں یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا، وہاں کے واقعات، وہاں کے راستے آسان ہوتے گئے۔ تو یہ ایک شاہ صاحب نے اسی طرح کلام میں جو ربط ہے آپ اس تک پہنچیے۔ یہ میں جو دیوبندیت میں پورے ملک کے نعت خوان ایک طرف ہے، میں ایک طرف ہوتا ہوں اسی وجہ سے کہ شاہ صاحب کا شاگرد ہوں، ان کی خدمت میں رہا ہوں۔ تو جو شاعر کا خادم ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے استاد جی نے کہاں کیا لکھا ہے اور کس انداز میں لکھا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا شاہ صاحب نے کتنے خوبصورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بات لکھی ہے، ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ شعر دیکھیے گا شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ بھیجتا رہ سلام ان کی خدمت میں تو، بھیجتا رہ سلام ان کی خدمت میں تو، ہاں بھیجتا رہ سلام ان کی خدمت میں تو، تیرا پیغام تو ان کو ملتا رہے،
تیرا پیغام تو ان کو ملتا رہے، دل یہ کہتا ہے کیوں مجھ میں دنیا رہے، کملی والے کا ہوں کملی والا رہے، بھیجتا رہے سلام ان کی خدمت میں تو، تیرا پیغام تو ان کو ملتا رہے، اور جس کی نور نبوت کرے رہبری، جس کی نور نبوت کرے رہبری۔ بات میں سے بات نکلتی ہے، ابھی میں راستے میں آیا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ حضرت وہ مسجد کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو میں نے کہا کیسے ہوا؟ کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو میں نے روتے ہوئے کہا کہ حضرت مسجد کا نام اہل بیت رکھا ہے، بڑا پریشان ہوں، اس کا لینٹر نہیں ڈل رہا، دن رات دعائیں مانگ رہا ہوں۔ تو کہا کہ اشارے میں کہ فلاں سے کہہ دو وہ کروا دے گا، تو کہتے ہیں الحمدللہ وہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہ شعر کا ربط دیکھیے شاہ صاحب نے جو لکھا ہے، یہ پوری دنیا کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جس کی نور نبوت کرے رہبری، ہاں جس کی نور نبوت کرے رہبری، اس کی آنکھوں میں کیسے اندھیرا رہے، اس کی آنکھوں میں کیسے اندھیرا رہے، کملی والے کا ہوں کملی والا رہے، اور نام پر ان کے مجھ کو ہے مرنے کا شوق، صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ، نام پر ان کے مجھ کو ہے کٹنے کی دھن، لوگ کہتے ہیں گیلانی جیتا رہے، ربا پھر کرم اکوار ہونا چاہیے، پھر سونے روزے دا دیدار ہونا چاہیے، رب دے رسول نال پیارے تے ساڈے لئی سیرت رسول مائے یار ہونا چاہیے، دوستی دے اونج تے دعوے دار بڑے نے، یار ہوئے تے پھر یار غار ہونا چاہیے، یار ہوئے تے پھر یار غار ہونا چاہیے، ہجرت دی راہ تے پینڈا بڑا اوکھا ہے، ہجرت دی راہ تے پینڈا بڑا اوکھا ہے، کہ ہجرت دی راہ تے پینڈا بڑا اوکھا ہے، موڈے تے صدیق دے سوار ہونا چاہیے، موڈے تے صدیق دے سوار ہونا چاہیے، کافران نے اج پھر ات چکی ہوئی ہے، کافران نے اج پھر ات چکی ہوئی ہے، اج پھر ایک عمر جرار ہونا چاہیے، مالکی جانوی سونے اتوں وار یہ غنی جیا صاحب ایثار ہونا چاہیے، اج دیا مرحباں دا مان تائیوں ٹوٹے گا، اج پھر ایک حیدر قرار ہونا چاہیے، نبی نبی کرنا اے نبی دیا عاشقا۔ یہ مولانا حبیب اللہ فاروقی صاحب کی فرمائش تھی، تو میں نے کہا کہ اس کو 2-3 منٹ میں ہی سمیٹ لیتے ہیں، آپ کی سبحان اللہ سے یہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ شعر کڑوا آ رہا ہے، ذرا مسکرا کے کہو نا سبحان اللہ۔ ہے کڑوا مگر ہے یہ فائدہ مند، مزیدار ہے، میٹھا ہے، فائدہ مند ہے۔ شعر ہے کہ نبی نبی کرنا اے نبی دیا عاشقا، نبی نبی کرنا اے نبی دیا عاشقا، ہاں نبی نبی کرنا اے نبی دیا عاشقا، چہرے تے بھی عشق دا اظہار ہونا چاہیے، سبحان اللہ ڈھیلی پڑ گئی، شعر کڑوا آ گیا ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ شعر ہے کہ ایک مٹھی ریش ہوئے
ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਕੱਜਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਰੀਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਕੱਜਿਆ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਰੀਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਕੱਜਿਆ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਏ ਆਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਏ ਆਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬਾ ਫੇਰ ਕਰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਸੋਹਣੇ روزے دا دیدار ہونا چاہیدہ۔ اس شعر کو میں آخری مرتبہ پڑھنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ جو مصرع میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کی مناسبت مجاہد اسلام مولانا احسان اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے اس ممبر پہ بہت زیادہ اس کی ترجمانی کی ہے۔ اس کو پھر پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا کہ کافراں نے اج پھر ات چکی ہوئی ہے، کافراں نے اج پھر ات چکی، کافراں نے اج پھر ات چکی ہوئی ہے، ہاں کافراں نے اج پھر ات چکی ہوئی ہے، اج پھر ایک عمر جرار ہونا، اج پھر ایک عمر جرار ہونا چاہیدہ، رب دے رسول نال پیارے تے ساڈے لئی، رب دے رسول نال پیارے تے ساڈے لئی، سیرت رسول معیار ہونا چاہیدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔